آج جو ہے ہم نیکسٹ جو ہے تھیری پڑھتے ہیں، جدت و اختراع کا نظریہ، انوویشن تھیری۔ اس تھیری کو جو شومپیٹر نے پیش کیا ہے، ان کے مطابق جو انوویشن ہے یا جو ٹیکنیکل جو چینجز آتی ہیں پروڈکشن کے جو میتھڈ ہیں ان میں، وہی بیسیکلی جو ہے تجارتی چکر کا باعث بنتے ہیں۔ اگر معیشت کے اب کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بھی انڈسٹری ہے وہ نئی چیز لے کے آتی ہے مارکیٹ کے اندر، تو شروع میں اس کی ڈیمانڈ جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ نئی اس میں انوویشن آتی ہے، نئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے۔ مختلف جو لوگ ہیں وہ دیکھا دیکھی اسی پروجیکٹ میں جو ہے سرمایہ کاری کرنا شروع کر دیتے ہیں، خوشحالی کا دورہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک خاص پیریڈ جب بہت زیادہ لوگ اسی چیز کو بنا لیتے ہیں تو اس کی رسد بڑھ جاتی ہے، یا یوں سمجھیں اس کا چارم جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے لوگوں میں، اور اس کی قیمتیں گرنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ معیشت جو ہے وہ سد بازاری کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ خاص سیکٹر کی بات کریں، اس کے بعد پھر وہ کوئی نئی انوویشن لے کے آتے ہیں، نئی اس میں ٹیکنالوجی، نئی چیز انٹروڈیوس کرواتے ہیں، تو پھر دوبارہ سے اس چیز کی جو ہے وہ ڈیمانڈ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کی دوبارہ سے پھر کاپی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور بہت سارے لوگ سرمایہ کاری شروع کر دیتے ہیں اسی پروجیکٹ میں، خوشحالی کی طرف جاتے ہیں، اور پھر سے اسی میں ڈاؤن ٹرن آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کی سب سے زیادہ اگزامپل جو آپ لے سکتے ہیں اینڈرائڈ جو سیل فون ہے، یہ ٹچ موبائل جس کو کہتے ہیں۔ شروع میں جب یہ آیا ٹچ موبائل، بہت سے لوگوں کو اس نے اٹریکٹ کیا، لوگوں نے اس کو خریدنا شروع کر دیا، قیمت بھی بہت زیادہ تھی، ایسے ہی ہے، اور آہستہ آہستہ جو مختلف کمپنیاں انہوں نے اس کو کاپی کرنا شروع کر دیا۔ سامسنگ ہے، اس کے بعد نوکیا والے آ گئے، ہواوے آ گیا، ٹھیک ہے، اوپو آ گیا، یہ سو آن، اس میں مختلف جو ہے برانڈز مختلف جو ہے وہ اس میں کاپیز آنا شروع ہو گئے۔ اب کیا ہے کہ جب ان ایک نئی چیز لے کے آئے تو اس کی بہت زیادہ چارم تھی، قیمت زیادہ تھی، لیکن بہت سارے جب لوگوں نے اس میں انویسٹمنٹ کر دی، بہت زیادہ اسی سے ملتی جلتی چیزیں مارکیٹ کے اندر آ گئیں، تو اس کی ڈیمانڈ کم ہونا شروع ہو گئی، اس کی قیمتیں گرنا شروع ہو گئیں۔ ڈیمانڈ تو نہیں کہ ہم کہیں گے، ضرور سمجھے اس میں ایک بہت زیادہ کمپٹیشن آ گیا، اور لوگوں میں رسد بڑھ گئی، جس کی وجہ سے قیمتیں جو گرنا شروع ہو گئیں۔ اب اس میں ایک سمجھ لیں کہ ڈاؤن ٹرن جو ہے یا ایک سد گزاری والا سین جو ہے اس میں آ گیا۔ اب جب بھی کوئی اینڈرائڈ ایک اس میں نیا ورژن لے کے آتا ہے، اس میں نئی ایپس دیتا ہے، اس میں نئے جو ہے فنکشن انٹروڈیوس کرواتا ہے، تو وہ پھر لوگوں کو اپنی طرف جو وہ اٹریکٹ کرتا ہے، یا اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، اور پھر دوبارہ سے اس میں جو ہے خوشحالی کا جو ہے دور شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جب آہستہ آہستہ اس کی جو کیا کہتے ہیں کاپی آ جاتی ہے مارکیٹ کے اندر، اس کے جو ہے دوسرے لوگ بھی اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس میں سرمایہ کاری کر لیتے ہیں اسی خاص پروجیکٹ میں، تو پھر سے اس کی جو ڈیمانڈ جو ہے وہ کم آ جاتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ جدت و اختراع کا نظریہ جو ہے وہ اس چیز کو، اس کے چاروں جدوار ہیں، اس کو تقریباً ایکسپلین کرنے کی جو ہے کوشش کرتا ہے، لیکن صرف انوویشن جو ہے وہ تجارتی چکر کا باعث نہیں، اور بھی بہت ساری ریزن جو ہے وہ ہوتی ہیں۔ کینز کے مطابق تجارتی چکر سرمایہ کی جو مختتم استعداد ہے اس کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ یوں سمجھ کہ سرمایہ کاری میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے ہی بیسیکلی تجارتی چکر جو ہے ظہور میں آتے ہیں۔ سرمایہ کاری ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، دو چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، MEC مارجنل ایفیشنسی آف انویسٹمنٹ، یا کیپٹل پہ۔ دوسری چیز جو ہے شرح سود۔ اب شرح سود جو ہے 3 ماہ یا 4 ماہ کے لیے جو ہے وہ اسٹیٹ بینک اناؤنس کرتا ہے، اور اس کی جو ویلیو ہے یا اس کا جو ریٹ ہے وہ عموماً فکس رہتا ہے، اس میں تبدیلی نہیں آتی۔ اب MEC مختتم استعداد سرمایہ کاری، یہی وہ چیز ہے جس کو متاثر کرنے والے عوامل ہی بیسیکلی جو ہے وہ تجارتی چکر کا باعث بنتے ہیں۔ اب معیشت میں کب خوشحالی ہوگی؟ جب مختتم استعداد سرمایہ کاری زیادہ ہوگی، جب وہ زیادہ ہوگی لوگ زیادہ سرمایہ کاری کریں گے۔ سرمایہ کاری آپ کو پتہ ہے جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے، مختتم استعداد سرمایہ کاری بھی گرنا شروع ہو جاتی ہے ساتھ ساتھ۔ اب انویسٹمنٹ بڑھے گی، مختتم استعداد سرمایہ کاری کم ہونا شروع ہو جائے گی، لوگوں کے منافع جات کم ہوں گے، منافع کم ہوگا تو ظاہر بات ہے وہ اپنے کارخانے بند کریں گے، اور لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، تو انڈسٹری جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ بحران کا شکار ہو جائے گی، بحران کا شکار ہو جائے گی، سرمایہ کاری کم ہوگی۔ سرمایہ کاری جب کم ہو جائے گی تو آپ کو پتہ ہے کم ہونے سے جو مختتم استعداد سرمایہ کاری ہے وہ بڑھ جائے گی، بڑھنے سے پھر دوبارہ لوگ سرمایہ کاری کی طرف آئیں گے، اور دوبارہ جو ہے وہ معیشت جو ہے وہ ضارب کے عمل کے تحت اس میں کیا کہتے ہیں ملک میں آمدنی میں اضافہ ہوگا، لوگوں کو روزگار ملے گا، اور اس طرح معیشت دوبارہ جو ہے وہ خوشحالی کی طرف چلی جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے مونیٹری تھیری،
زرعی نظریہ ان کے مطابق جو زر کی رسد ہے اسی میں اتار چڑھاؤ بیسیکلی معیشت میں اتار چڑھاؤ کا باعث بنتا ہے. اس تھیوری کو جو ہے آر جی ہارٹرے نے پیش کیا ہے. اس کے جو ہے کچھ انہوں نے پوائنٹ بنائے ہیں. سب سے پہلے زر کی مجموعی طلب میں کمی بیشی. ان کے مطابق زر کی رسد اور زر کی طلب جو ہے ہمیشہ برابر ہونے چاہیے. اگر کسی وجہ سے زر کی جو رسد ہے اس میں اتار چڑھاؤ آ جاتا ہے, زر کی رسد کو بڑھا دیا جاتا ہے, تو اسی وجہ سے جو ہے کیا کہتے ہیں معیشت میں اتار چڑھاؤ آ جاتے ہیں. زر کی مقدار گردش میں تبدیلی سے خرچ ہونے والی رقوم پر جو ہے ان میں اثرات آتے ہیں. زر کی رفتار گردش زیادہ ہوگی تو ٹریڈ زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے ملک کے اندر جو ہے وہ انویسٹمنٹ زیادہ ہوگی. اسی طرح زر کی رسد کم ہو جائے گی, زر کی رفتار گردش کم ہوگی تو اکانومی میں جو ہے وہ لوگ آپس میں لین دین کم کریں گے اور اس طرح معیشت جو ہے بحران کا شکار ہو جائے گی. معیشت میں تھوک فروشوں کا کردار بھی بہت اہم ہے. ان کے مطابق جتنے بھی تھوک فروش ہیں وہ زیادہ تر قرض لے کے کام کرتے ہیں. قرض لے کے بہت زیادہ اسٹاک اپنے پاس جمع کرتے ہیں, پھر اس ریٹیلر کو وہ سیل کرتے رہتے ہیں اور آہستہ آہستہ جو پیسے ہیں پھر واپس کرتے رہتے ہیں. اب سرد بازاری میں کیا ہوتا ہے, سرد بازاری میں کیونکہ ان کی سرگرمیاں ذرا محدود ہوتی ہیں, ریٹیلر کم آتے ہیں, کم جو ہے چیزیں خریدتے ہیں, معیشت جو ہے پھر وہ اس میں ریڈ جو کریڈٹ ہے ریڈ لاک ہو جائے گا کیونکہ ان کی ایکٹیویٹیز کم ہو جائیں گی, کم چیزیں سیل ہوں گی تو وہ ان کے لیے کریڈٹ واپس کرنا بھی مشکل ہو جائے گا. اس کے بعد ہے شرح سود کا کردار بھی بڑا اہم ہوتا ہے. شرح سود میں تبدیلی کی وجہ سے ظاہر بات سرمایہ کاری ڈائریکٹلی اثر انداز ہوتی ہے. شرح سود کم ہوگی, لوگ زیادہ قرضے لیں گے اور سرمایہ کاری کم کریں گے, معیشت خوشحالی کی طرف جائے گی. اس طرح شرح سود زیادہ ہو جائے گی تو معیشت جو ہے وہ لوگ کم قرض لیں گے, کم سرمایہ کاری کریں گے اور معیشت جو ہے وہ اس میں ایک جو ہے وہ سرد بازاری کا دور شروع ہو جائے گا. اب یہ جو ہے کچھ تھیریز کچھ پوائنٹ جو ہے انہوں نے ہارٹرے نے بیان کیے ہیں. اب اس کو بھی کریٹیسائز کیا گیا کہ سب سے پہلے جو ہے تھوک فروشوں کا کردار جو ہے وہ بہت زیادہ اس نے بڑھا چڑھا کے پیش کیا ہے, لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے تو یہ تھوک فروش جو ہے بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں اکنامک جو سرکل ہے اس پہ. اس کے بعد شرح سود پہ زیادہ زور دیا گیا ہے. دور جدید میں آپ کو پتہ ہے کہ اتنی زیادہ فارمز ہو گئی ہیں کہ شرح سود میں جو معمولی اتار چڑھاؤ ہے وہ اس کو اتنا زیادہ خاطر میں نہیں لاتے ہیں. منافع جاتا اگر بڑھ رہے ہیں تو شرح سود میں اگر اضافہ بھی ہو تو پھر بھی سرمایہ کاری میں بڑھنے کا رجحان پایا جاتا ہے. لیکن بہرحال پھر بھی دیکھا جائے تو یہ جو تھیری ہے یہ زر کی رسد اور اس کی رفتار گردش اس کی مدد سے جو اکانومی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے اس کو ایکسپلین کرنے کی جو ہے اس نے کافی اچھے طریقے سے جو ہے وہ کوشش کی ہے, اس کی وضاحت کی ہے.